میرے لورز بھی ہیں، میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے. کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا، جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین، ملٹیپل سٹوریز ہیں لیکن آج ریاست پاکستان متحرک دکھائی دے رہی ہے بلوچستان کے معاملے پر، کیونکہ جو یکے بعد دیگرے واقعات ہو رہے ہیں، جس طریقے سے بد امنی پھیل رہی ہے اس وقت بلوچستان کے اندر، تو یقینی طور پر اس معاملے کے اوپر ہر ایک کو جو ہے وہ تشویش ہے. اور اسی ضمن کے اندر پرائم منسٹر آف پاکستان اس وقت جو ہے وہ ایک روزہ دورے کے اوپر کوئٹہ کے اندر موجود ہیں. بلوچستان وہ پہنچے ہیں. ایئرپورٹ کے اوپر ان کا جو ہے وہ گورنر بلوچستان اور چیف منسٹر بلوچستان نے استقبال کیا. اور اس وقت جب یہ ہم ریکارڈ کر رہے ہیں تو نیشنل ایکشن پلان کی جو صوبائی ایپیکس کمیٹی ہے اس کا اجلاس بھی وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف کی زیر صدارت جاری ہے. اس اجلاس کے اندر گورنر جو ہیں وہ بلوچستان ہیں، ان کے ساتھ چیف منسٹر بلوچستان ہیں، اور دیگر جو ہے وہ وفاقی وزراء بھی جو گئے ہیں وہ بھی موجود ہیں، جس میں عطا تارڑ وغیرہ اور آج چیمہ ہے. جبکہ ملٹری لیڈرشپ کی بات کریں تو چیف آف ڈیفنس فورسز آرمی چیف سید عاصم منیر، ان کے ہمراہ جو کور کمانڈر ہے، کمانڈر جو ہے صدرن کمانڈ، وہ موجود ہیں. ان کے ساتھ ڈی جی ISI بھی جو کہ آپ کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں جنرل عاصم ملک، وہ بھی موجود ہیں. ان کے ساتھ ڈی جی ISPR اور پھر ڈی جی ملٹری انٹیلیجنس بھی جو صوبائی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہیں اس میں شریک ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ جس طرح یہ واقعات ہوئے ہیں اور کور کمانڈر کانفرنس کے اندر بھی جس طریقے سے تشویش کا اظہار کیا گیا اور ایک طریقے سے وارننگ دی گئی، تو اس وارننگ کا اثر یہ ہوا کہ جو دہشت گردی ہے اور جو دہشت گرد ہیں انہوں نے اپنی کارروائیاں تیز کر دیں. اب بات یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم نے بات کی کہ گزشتہ روز جب ہم یہ ویلاگ ریکارڈ کر رہے تھے، اپنا ویلاگ ریکارڈ کر رہے تھے، تو اس ٹائم شفیق الرحمان مینگل کے گھر کے اوپر دہشت گردوں نے حملہ کیا. اور میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں ذمہ داری کے ساتھ کہ جو واقعہ ہوا میں نے ٹویٹ بھی کر دیا، اس کے اوپر یہ بات ہونی چاہیے تھی کہ مدد جو ہے وہ فوری طور پر پہنچ جاتی، کیونکہ اس ٹائم میر شفیق الرحمان مینگل اور دہشت گردوں کے درمیان جنگ جاری تھی. لیکن ہوا یہ کہ 3-4 کلومیٹر دور سے جو ہماری سیکیورٹی فورسز ہیں وہ پہنچ تو گئیں، لیکن وہ میر شفیق الرحمان مینگل کی مدد کو آگے نہیں بڑھی. جو سب سے زیادہ الارمنگ و تشویشناک بات ہے کہ وہاں پر وہ مدد کو نہیں آگے پہنچے، اور پھر ان کے اپنے گاؤں سے کچھ 40-50 لوگ جو کہ 70-75 کلومیٹر دور تھے، جب لڑائی اتنی دیر جاری رہی، جب وہ وہاں پر پہنچے ہیں تو پہنچ کر پھر انہوں نے ان کو جو ہے وہ ان کی مدد کی، اور وہاں پر جو دہشت گرد تھے وہ تقریباً 7-8 جو دہشت گرد ہیں وہ جہنم واصل ہوئے. یہ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، اور یہ نزدیک نہیں جا رہے تھے. اور یہ آئی ڈونٹ نو کہ یہ کس کام کی یہ سیکورٹی فورسز ہیں اور یہ کیا کر رہی تھی وہاں پر. کیوں نہیں یہ لوگ آگے بڑھے؟ کیوں نہیں انہوں نے ان کو جو بدامنی پھیلانے کے لیے، دہشت پھیلانے کے لیے یہ حملہ آور تھے، ان کے ساتھ کیوں نہیں لڑے؟ وہ یہ تو ان کا کام تھا، ان کا علاقہ تھا، وہ 2-3 کلومیٹر دور تھے ان سے. بہرحال جی یہ کوشچنز ہیں جس کے اوپر آج نیشنل ایکشن پلان کے تحت جو صوبائی ایپیکس کمیٹی ہے اس کا اجلاس ہو رہا ہے. اور آئی ڈونٹ نو وہاں پر کیا رپورٹ دی جائے گی، فراہم کی جائے گی CDF کو، کیا نیچے سے جو ہے وہ انفارمیشن جو ہے وہ شیئر کی جائے گی. لیکن گراؤنڈ ریالٹیز میں شیئر کر رہا ہوں، میں گراؤنڈ ریالٹیز شیئر کر رہا ہوں جو کہ حقیقت ہے، جو کل واقعہ ہوا ہے، جس طریقے سے ہوا ہے میں منومن ویسے بیان کر رہا ہوں. انڈر دا کارپیٹ کرنے سے چیزیں اچھی نہیں ہو سکتی. آپ کو حقیقت کو جو ہے وہ دیکھنا ہوگا اور حقیقت کے تحت آگے بڑھنا ہے. ابھی چاغی بلوچستان کے اندر بھی ایک واقعے کا ذکر ہو رہا ہے جس کو یہاں سے جو ہے وہ انکار کیا جا رہا ہے. میرے پاس کوئی ایسا کوئی آلہ نہیں ہے جس سے میں پرکھ سکوں کہ یہ واقعہ ہوا ہے یا نہیں ہوا، لیکن یہ واقعات جو ہیں وہ بتائے جا رہے ہیں. اور یہ بتایا گیا ہے کہ عمارت کو ایک کو آگ بھی لگائی گئی ہے. اب یہ واقعہ اگر ہوا ہے اور آگ لگی ہے تو آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں یہ چیزیں سامنے آ جائیں گی. اب سرکاری عمارتوں کا کنٹرول سنبھال لینا دہشت گردوں کا، پھر عمارتوں کو آگ لگا دینا، تو یہ تو معمولی بات نہیں ہے. میں 100% نہیں کہہ سکتا کہ یہ واقعہ ہوا ہے، لیکن کیونکہ میرے پاس وہاں پر انفارمیشن جو ہے وہ نہیں پہنچ رہی، یا ڈائریکٹ سورس کے ساتھ میں کم از کم کنیکٹڈ نہیں ہوں، لیکن یہ باتیں ہو رہی ہیں.
تو لیٹ سی جی. اب ایک چیز تو کم از کم نظر آ رہی ہے کہ جتنا مجھے علم ہے ہمارے اپنے آرمی چیف کا کہ ہی ول شو نو مرسی. جو یہ واقعات ہیں جو صورتحال ہے اس سے نمٹنا ان کو بہترین طریقے سے آتا ہے اور وہ ایک بہترین کمانڈر ہیں اور ان شاء اللہ تعالیٰ ان کو کلیئرٹی ہے کم از کم اس لحاظ سے کہ جس طریقے سے ہم پہلے افغانستان کے حوالے سے کہتے تھے کہ صرف مذاکرات پھر مذاکرات، ہم لاشیں اٹھا کے تھک گئے. پھر ہم نے جب ان کے اوپر حملے کیے، ایئر سٹرائکس کی، جب ہم نے ان کو طبیعت ہری بھری کی تو پھر تھوڑا عرصہ جو دہشت گردی کے واقعات تھے ان کی روک تھام ہوئی. لیکن اب تھوڑا وقت گزرا ہے تو پھر وہ اپنی بغیرتی پر جو ہے وہ اتر آئے ہیں اور دوبارہ انہوں نے یہ واقعات شروع کر دیے ہیں. تو یہ BLA ہو جائے، BLF ہو جائے، براس ہو جائے، لشکر بلوچستان ہو جائے، ان تمام کے ساتھ جو ہے نا اب معاملات کو اب سختی سے جو ہے وہ ڈیل کرنا ہوگا. اور جو ان لوگوں کو ہیومن انٹیلیجنس فراہم کر رہے ہیں، جو ان کی علاقائی سطح کے اوپر سہولت کاری کر رہے ہیں، تو ان کے خلاف بھی جو ہے وہ کارروائی کی جائے. ان کے ساتھ بھی کسی قسم کا کوئی لینینٹ ویو اختیار نہیں کیا جانا چاہیے، کیونکہ یہ آج جو معاملہ جو ہے وہ بلوچستان اور KPK کے اندر ہے تو یہ بڑھتا پنجاب اور پھر اسلام آباد اور پھر خدا نخواستہ سندھ کے اندر بھی داخل ہو سکتا ہے. اور ہمیں یقینی طور پر اپنی داخلی سلامتی کے لیے اس ضمن کے اندر جو ہے وہ ضروری اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ جی اس وقت جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ جو بلوچستان کے اطراف کے اندر جو بارڈر ایریاز ہیں جی وہاں پر اس وقت جو پاک فوج ہے اور افغان جو سیکیورٹی فورسز ہیں ان کے درمیان جو ہے وہ جھڑپیں جاری ہیں جی. ان میں جو علاقے بتائے جا رہے ہیں جی وہ دور بابا، سپن گڑھ اور نگنہار، یہاں پر جناب ایکسچینج آف جو ہے وہ فائرز ہو رہا ہے اور اس وقت تک جو ہے وہ کلیشز جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں اور یہ کلیشز جو ہیں یہ یقینی طور کے اوپر وہیں سے در اندازی ہو رہی ہے. افغانستان یہ لوگ بھاگ جاتے ہیں، ان کے لیے سیف ہیون بنا ہوا ہے دہشت گردوں کا، تو ان کے سیف ہیون کو ہم نے ختم کرنا ہے جی. اف نیڈڈ، اف ریکوائرڈ، ہم ان کو یعنی جو ان کے کیمپس ہیں، جو ان کی ملٹری ہے، اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں. دیکھیں ہمیں اپنی لاشیں جو ہے اٹھا کے ہم تھک چکے ہیں اور اگر ہمیں ایبولش کرنا پڑ جائے، پوری حکومت کو وہاں پر ختم کرنا پڑ جائے تو ہمیں کرنا چاہیے. ان کی پوری آرمی کو وائپ آؤٹ کرنا پڑے، ہمیں وائپ آؤٹ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ لاتوں کے بھوت ہیں، یہ باتوں سے ماننے والے نہیں ہیں. یہ جناب انہوں نے ہم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، کس طریقے سے ہم نے جو ہے وہ مہاجرین کی طرح ان کو ٹریٹ کیا اور ہم نے انصار والا رول پلے کیا اور اس کا یہ صلہ دے رہے ہیں، یہ بغیرتی کی انتہا کر رہے ہیں. اسی حوالے سے جی ایک اختر مینگل صاحب ہیں، بہت بڑا ڈرامہ ہے جی. یہ بیسکلی جو BLA ہے یا براس ہے یہ ان کا پولیٹیکل فیس ہے. یہ اختر مینگل جو ہے یہ یعنی ایک انتہائی گھٹیا قسم کا آدمی ہے جس نے پاکستان کو بے انتہا نقصان پہنچایا ہے. یہی وہ شخص ہے جو کہ پاکستان کو توڑنا چاہتا ہے. یہ وہ جھوٹا پروپیگنڈا کرتا ہے، یہ ریاست پاکستان کو دنیا میں بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے، مسنگ پرسنز کا منجن بیچتا ہے اور کچھ صحافی یہاں پر اس کے منجن کو ہاتھوں ہاتھ خریدتے ہیں، اس کی جو مطلب اس کے بیانیے کو ایمپلیفائی کرتے ہیں. اس حوالے سے جو پاکستان کے عوام ہیں ان کے مائنڈز کو پلوٹ کرتے ہیں. اس وارداتی اختر مینگل نے جو 78,92,000 روپے جو ہیں وہ اس کا چیک قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کو بھجوایا ہے. بھائی 78 لاکھ کا چیک بھجوا کے کون سا احسان کیا ہے؟ یہ تو قابل ہی نہیں تھا اس کو میں نے جو ہے بنایا جائے. یہ تو یعنی اس وقت را کی پیرول کے اوپر ہے. اس کا بھائی جو اختر مینگل کا بھائی جو ہے جاوید مینگل، یہ ساتھ ان کے اچھے تعلقات ہیں، آپس میں اچھے تعلقات ان کے جو ہے وہ فیملی ٹرمز چل رہے ہیں اور وہ لشکر بلوچستان کا ہیڈ ہے جو کہ براس کا حصہ ہے، جو BLA کے ساتھ ان کولیبریشن جو ہے وہ کام کر رہا ہے. اور کل جو شفیق الرحمان مینگل کے اوپر حملہ ہوا ہے اس میں اس کے لوگ شامل ہیں. یہ جو تنظیم ہے یہ لوگ اس کے تنظیم کا حصہ ہیں. جن لوگوں کے اوپر ہیڈ منی ہے جب اس نے یہ لانگ مارچ کیا تھا وہ لوگ اس کے ساتھ موجود تھے. تو یہ تو وہ وارداتی آدمی ہے جی. اور اس کا استعفیٰ جو ہے وہ NA 256 خوزدار سے اس نے دیا ہوا تھا اور پتہ نہیں کتنا عرصہ اس کا استعفیٰ منظور نہیں ہوا اور بعد میں یہ بیچ میں سے یہی کہا تھا کہ بھئی میرا استعفیٰ جو ہے وہ منظور نہ کیا جائے. لیکن بالآخر جب اس نے گھٹیا قسم کی گفتگو کی اس کے بعد ہمارے جو ہے وہ اداروں کو سمجھ آئی اور پھر اسپیکر صاحب نے اس کا استعفیٰ منظور کیا جو کہ پہلے دن ہی منظور ہو جانا چاہیے تھا. اب خوزدار کے اندر جو کہ ضمنی الیکشن ہونا تھا جس میں میر شفیق الرحمان مینگل بھی امیدوار ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے، وہ کیوں نہیں ہو رہے؟ وہ اسی وجہ سے نہیں ہو رہے کہ یہاں پر وہاں پر بدامنی پھیلا رہا ہے، وہاں پر لوگوں کے اوپر حملہ آور جو ہے وہ ہوا ہے. یہ
اب شفیق الرحمان مینگل کے گھر کے اوپر حملہ اس نے کروایا ہے, سامنے اوپر سے مکرا بن جائے گا. یہ اتنا بڑا وارداتی ہے. اور یہ سردار ہے نا, فیوڈل مائنڈ سیٹ ہے. یہ لوگوں کو وہاں پر تعلیم و ترقی نہیں چاہتا اپنے علاقے کی. ورلڈ کے اندر جا کے حالات دیکھیں. یہ خود چیف منسٹر رہا ہے, ہر حکومت سے یہ فنڈز لیتا رہا ہے. اس حکومت نے, میر سرفراز بھٹی کی حکومت نے آ کر اس کی ہزاروں ایکڑ کی جو مائنز کی لیزز تھی وہ کینسل کی ہیں. اس نے تو دونوں ہاتھوں سے ملک کو لوٹا ہوا ہے اس وارداتی نے, اس ڈرامے باز نے. اس کو سردار نہیں کہنا چاہیے, اس کو جناب ڈاکو کہنا چاہیے. یہ فراڈیا ہے اور یہ جھوٹا آدمی ہے. بہرحال جی, یہ کچھ گراؤنڈ ریالٹیز تھی. میں نے کہا اس کی بھی آپ کو حقیقت بتاؤں کہ اس کی ریالٹی کیا ہے. یہ جو سردار اختر مینگل صاحب ہیں, جو کہ پولیٹیکل فیس ہیں بی ایل اے کا, براس کا, لشکر بلوچستان کا, تو یہ بیسیکلی پاکستان جو مخالف اور دشمن قوتیں ہیں یہ ان کا حصہ ہے, اور یہ انہی کے ساتھ جو ہے وہ مل کر پاکستان کو اندرونی طور پر کمزور کرنا چاہتا ہے. بہرحال جی آگے بڑھتے ہیں. اور انسداد دہشت گردی کی عدالت جو ہے, جس میں 26 نومبر کا جو تھانہ صادق آباد کا مقدمہ ہے, اس حوالے سے آج علیمہ خانم بھی وہاں پر پیش ہوئی ہیں جی. اور آپ کو معلوم ہے کہ علیمہ خانم کے علاوہ 10 جو ہے وہ ملزمان ہیں جن کے اوپر ٹرائل ہو رہا ہے. اب علیمہ خانم نے جو ہے اپنے دفاع میں گواہ جو ہے وہ پیش کیا ہے, اور وہ فتح اللہ برکی صاحب ہیں جی. ان کا آج سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروایا گیا ہے. انہوں نے جو بیسیکلی پروسیکیوشن نے اس پر اعتراض کیا جی, اور انہوں نے کہا جی کہ یہ جو فوٹو کاپیز ہیں ان کی تصدیق کے بغیر انہیں قابل قبول جو ہے وہ ایویڈنس کے طور کے اوپر تسلیم نہیں کیا جا سکتا. تو اس معاملے کے اوپر اب بات یہ ہے کہ سماعت تو عدالت نے کل تک ملتوی کر دی ہے, اور جو کہ ڈیفنس کے جو ہے وہ لائر ہیں انہیں کہا ہے کہ جی پروسیکیوشن نے جو اعتراض کیا ہے اس پر آپ نے دلائل دینے ہیں. اور جج جو ہیں وہ امجد علی شاہ صاحب ہیں ADC کے. اب یہ مقدمہ ان کا جو ہے وہ بار بار آگے سے جو ہے وہ تاخیر کا شکار ہوتا چلا جا رہا ہے. میرا تو خیال تھا کہ گزشتہ فروری میں یا جنوری کے اندر اس کا ڈیسیجن آ جائے گا, لیکن علیمہ خانم میں ایک بہترین قسم کا ان کے پاس آرٹ موجود ہے کہ وہ انہوں نے 7 دن میں جس ٹرائل نے کنکلوڈ ہونا تھا وہ آج 1 سال گزر چکا ہے جو کنکلوڈ نہیں ہو سکا. اینڈ میں بات کرتے ہیں جی, امپورٹنٹ ہے جی, آپ کے جیسے علم میں ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی دوبارہ شروع ہو چکی ہے. امریکہ کی جانب سے ایران کے اوپر دوبارہ اقتصادی پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں. ایران نے اپنا جو کئی جو ہے وہ لاکھ لیٹر جو فیول تھا جو کہ انہوں نے فروخت کیا تھا, جو اس وقت سمندروں کے اندر موجود تھا, وہ اس وقت جو ہے وہ بیچ رہے تھے, جو کہ اب جو فیول ہے ان کا وہ سمندروں کے اندر ہی جو ہے وہ موجود ہے. لیکن آئی فیل ٹو انڈرسٹینڈ کہ اب جن لوگوں نے وہ آرڈرز پلیس کیے تھے کیا وہ ان کو خرید پائیں گے, کیا وہ اس فیول کو استعمال کر پائیں گے. میرا خیال ہے کہ جنہوں نے آرڈر جب اقتصادی پابندیاں نہیں تھیں, لفٹ ہو چکی تھیں, اس ٹائم پلیس کیا گیا ہے, تو وہ ٹرانزیکشن جو ہے وہ کمپلیٹ ہونے دینی چاہیے. مزید کے اوپر جو اگر پابندیاں موجود ہیں تو وہ ضرور برقرار رکھیں, لیکن اس حوالے سے جو بائرز ہیں, جو تھرڈ پارٹیز ہیں, ان کے انٹرسٹ کا بھی خیال کرنا چاہیے جو امریکن ٹریجری ہے اس کو. بہرحال جی اس معاملے کے اوپر آپ کو معلوم ہے کہ ایران کا جو چابہار کا یا ساحلی علاقہ ہے اس کے اوپر شدید قسم کی جو ہے وہ بمباری کی ہے امریکہ نے گزشتہ رات, اور پھر جواب دیا ہے کویت اور بحرین کے اندر جو ہے وہ امریکی جو وہاں پر انسٹالیشنز ہیں ان کو ٹارگٹ کیا ہے. اس وقت سارا کا سارا جو کہ مڈل ایسٹ کے جو ممالک ہیں انہوں نے اپنے ایئر ڈیفنس کو الرٹ کر دیا ہے. اب یہ معاملہ یہ ہے کہ ایک بار پھر جو سیاہ بادل ہے وہ منڈلا رہے ہیں کہ مڈل ایسٹ کے اندر جو ہے وہ جنگ ایکسپینڈ ہوگی. اسی ضمن کے اندر قطر کے جو وزیر خارجہ ہیں ان کا سعودی عرب اور UAE اور ٹرکی کے جو ہم منصب ہیں ان سے ٹیلی فون پر بات ہوئی ہے, بلکہ نہ صرف وہاں پر بات ہوئی ہے بلکہ انہوں نے رابطہ کیا ہے جی ایران کے وزیر خارجہ سے بھی. اب یہ اس میں انہوں نے یہی کہا ہے جی کہ جو تازہ صورتحال ہے اس کے اوپر بھی بات چیت ہوئی ہے, اور انہوں نے فریقین کو کشیدگی بڑھنے سے روکنے کے لیے جو ہے وہ سفارتکاری پر زور دیا ہے, اور امریکہ جو ہے وہ مفاہمتی یادداشت کی شرائط پر عمل درآمد یقینی بنائے. یہ ایرانی جو وزیر خارجہ ہیں عباس عراقچی صاحب, انہوں نے یہ بات جو ہے وہ آگے زور دے کی ہے. لیکن عباس عراقچی صاحب کی سے جو ہے وہ میرے خیال سے کم ہے. اس وقت IRGC جو ہے وہ اپنی مرضی کرتی ہے, وہ وہاں پر انہوں نے آبنائے ہرمز کے اندر جو ہے نا وہ صراط
ایران جو ہے وہ مقرر کر دی ہے. وہ کہتے ہیں یہی پیسیج ہے جس کے اوپر گزر کر آپ کی جو ہے وہ کمرشل ویسلز جو گزر سکتے ہیں, ادروائز ہم آپ کو کسی کو گزرنے نہیں دیں گے. اب یہ طریقہ کار مناسب نہیں ہے جی, کیونکہ بات یہ ہے کہ اب آپ دیکھ لیں کہ قطر کے اپنے جو کہ کمرشل شپ تھا جو آئی بلیو کہ انڈیا جا رہا تھا, جو اس کو انہوں نے ٹارگٹ کیا, اس پر فائرنگ کی, میزائل مارے. کیوں مارے جی؟ کوشچن یہ کیوں؟ یہ کچھ بنیادی سوالات ہیں. قطر تو ثالث ہے, تو قطر کے اوپر حملہ آور ہونے کا مقصد کیا ہے؟ قطر پر حملہ آور ہونے کا مقصد یہ ہے کہ جناب یہ کہتے ہیں کہ ابنائے ہرمز پر ہمارا ہر انچ کے اوپر مکمل کنٹرول ہوگا. ہمارے تحت جو ابنائے ہرمز سے گزرنا چاہے گا, جو پیسیج ہم بتائیں گے اسی سے گزرے, ورنہ ہم آپ کے اوپر اٹیک کر دیں گے. جتنی اسٹریٹس ہیں جی دنیا کے اندر, ان میں کسی کے اوپر بھی ٹول چارج نہیں کیا جاتا. بہرحال یہ ایک سچویشن ہے. جب سعودی اور قطر کے جو وزراء خارجہ ہیں ان کے درمیان بھی جب بات چیت ہوئی ہے تو اس کے اندر بھی سفارتکاری پر ہی زور دینے پر اتفاق ہوا ہے. اور پاکستان کا بھی جو اعلامیہ آیا ہے وہ یہی آیا ہے کہ دونوں جو فریقین ہیں امریکہ اور ایران, وہ جو ہے وہ کشیدگی نہ بڑھائیں اور بیسیکلی ریسٹرین کا مظاہرہ کریں. میرا نہیں خیال کہ ایران جو ہے وہ ریسٹرین کا مظاہرہ کرے گا اور نہ ہی امریکہ کرے گا. پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ایک بات کی گئی تھی کہ جناب کیا اب جو اسلام آباد MOU ہے وہ ان افیکٹو ہے, تو انہوں نے کہا جی اچھا سوال ہے, لیکن ان کی اپنی رائے کے اندر تو ایسا ہی ہے. لیکن 100% جو ہے وہ ابھی بھی جو سیز فائر ہے وہ ختم نہیں ہوا اور جنگ شروع نہیں ہوئی. لیکن یقینی طور پر یہ ایک دوسرے کے اوپر حملے ہو رہے ہیں اور خدا نخواستہ مزید جو ہے وہ یعنی کشیدگی بڑھنے کے خطرات موجود ہیں. IRGC کے اندر کچھ لوگ اس طریقے سے آپریٹ کرتے ہیں جن کو ان کے ایکشنز کو دیکھتے ہوئے مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ ایران کی طرف نہیں ہیں, وہ مڈل ایسٹ کی طرف نہیں ہیں, بلکہ وہ اسرائیل کی جو ہے ڈیفنس فورسز وہ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. کیونکہ جو کمرشل شپس ہیں جی ان کے اوپر حملہ کرنا جو ہے اور اس سخت طریقے سے 3 جہازوں کو جو ہے وہ ڈیمیج کرنا, وہ کسی صورت جو ہے وہ جواز کوئی نہیں جو ہے فراہم کرتا ہے ایران کو. آج آیت اللہ علی خامنائی کی جو ہے وہ جسد خاکی بھی سپرد خاک کیا جائے گا اور تدفین ان کی ہونی ہے. اس موقع کے اندر بھی جو ہے وہ جب ایک سوگ کا عالم ہے, ایک آپ نیشنل لیول کے اوپر جو ہے وہ ان کو آنر کر رہے ہیں. اس موقع کے اوپر بھی جب جنگ بندی کی آپ یعنی اسلام آباد MOU جو ہو چکا ہے اس کی فتح کا جشن منا رہے تھے, اس ٹائم بھی آپ نے یہ جو ہے وہ جنگ کو دوبارہ جو ہے وہ فیول فراہم کیا ہے. یہ مناسب طریقہ کار نہیں تھا جی. بہرحال جی انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا, کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.